کرنی ہے. سرکار فیصلہ کرنے کے لیے صلح کروانے کے لیے قبائل کے درمیان تشریف لے گئے تھے. مؤذن نے درخواست کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نماز پڑھا دیں. حضرت ابوبکر صدیق نے نماز کھڑی کر دی. صحابہ اکرام نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں. امام ہے وہ جو انبیاء کے بعد کائنات میں جس کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے. حضرت ابوبکر صدیق مصلی پہ اور پیچھے صحابہ اکرام ہیں مقتدی. اتنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے ہیں. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. قیام کی حالت ہے. دیکھو جی, اس مسئلے کا ہمیں علم ہے کہ قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. پتہ ہے نا سب کو کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو نظر قیام کی حالت میں سجدے میں ہونی چاہیے. اس مسئلے کا صحابہ اکرام کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی قیام کی حالت میں نظر جو ہے وہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے. قیام کی حالت ہے, سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے. بخاری مسلم کے اندر ہے, دیگر سیاستہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. کثرت کے ساتھ کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے. اب سرکار تشریف لائے, صحابہ اکرام سرکار کے بددعا کے مکھڑے پتہ کر گئے ہیں. سرکار آگئے, حضور آگئے, کر کیا رکھے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اور بھی قیام میں نظر سجدے پہ ہونی چاہیے, لیکن صحابہ کی نظریں بددعا کے مکھڑے پتہ کر رکھی ہیں. صرف تکا ہی نہیں ہے, نماز کے اندر جگہ بنا دی. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی, پروٹوکول دیا کہ حضور پیچھے نہ کھڑے ہوں, سرکار کا مقام آگے. نماز ہی میں صفوں کے درمیان فاصلہ بنا دیا. پروٹوکول صحابہ نے دیا, میرے آقا نے دیا ہے. یہ نہیں فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو, اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو, قیام میں تو نظر سجدے پہ ہونی چاہیے, کیوں مجھے دیکھتے ہو. نہیں, صحابہ نے جگہ بنا دی. اور امام کو متوجہ کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا باطن بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا جو ظاہر تھا اس کے اوپر جو زور زور کے مار رہے ہیں تاکہ پتہ چلے امام صاحب کو. تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ نہیں ہوئے, انہوں نے تیز تیز تالی نما ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے, ہوا کیا ہے, یہ نماز ہے. یہ واقعہ کس کا ذکر کر رہا ہوں, کسی چوک چوراہے کا نہیں, مسجد نبوی شریف میں نماز با جماعت کا یہ واقعہ ہے. مزہ آئے گا, توجہ کرو, حدیث نہ ہو, ذمہ دار ہوں, حدیث نہ دکھاؤں, میں اس کا ذمہ دار ہوں. ایک ایک لفظ پہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا. نماز ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے, سرکار آ گئے, انہوں نے مصلی چھوڑا اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. میرے علمی لوگ انہوں نے خود ہی یہ طریقے نکالے ہوئے, کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہوں. میں نے کہا ہم تعظیم کرتے ہیں سرکار کی. صحابہ نے ایسا عمل کیا, اور میں نے کہا جو صحابہ کا عمل تھا وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. صحابہ تو اہل نماز میں رسول اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا, ابوبکر کھڑا ہو, پڑھا نماز. حضرت ابوبکر صدیق نماز میں ہیں. حضور نے فرمایا, اشارہ کر دیا, روک کر. لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹتی ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ اس کتاب میں ہے جو تو نے گھر بیٹھ کے لکھی ہے. بخاری مسلم کے اندر یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوتا ہے رب اسی نماز کو قبول کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, عظمت شان مصطفیٰ زندہ باد, عظمت شان مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ. این نماز با جماعت کی بات ہو رہی ہے. یہ لفظ نہ ہو, مکمل طور پر ذمہ دار ہوں. یہ حدیث ایک مرتبہ نہیں, بے شمار مرتبہ میں خود کلاس روم میں پڑھا چکا ہوں. مطالعہ تو نہ جانے کتنی مرتبہ اس کا ہو چکا ہے. اس میں بڑی بحثیں ہیں, اتنا وقت میرے پاس نہیں, لیکن جو بات کر رہا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا روک, نماز پڑھا. وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز میں, مولا تیرا شکر ہے ابو قحافہ کے بیٹے کی بھی اتنی اوقات ہے.
शुक्र अदा कर रहे, पीछे हट गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे मुसल्ले पे नमाज पढ़ा दी। फरमाया भाई ये जो इमाम को मुतवज्जे करना होता है ना, हाथ पे हाथ नहीं मारते, ये काम तो खवातीन के लिए है कि उनकी आवाज़ भी औरत की आवाज़ भी औरत ही है, वो अपने इमाम को मुतवज्जे करें। पहले खवातीन भी नमाज पढ़ा करती थी ना, आखिर में उनकी सफ़ा होती थी। बहरहाल अगर तुमने इमाम को मुतवज्जे करना है तो तुम तस्बीहात को पढ़ा करो। अबू बकर से कहा मैंने जो कहा था तुम नमाज पढ़ाओ, पीछे क्यों हटे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला अबू कुहाफा के बेटे की उतनी औकात है आपके आगे खड़ा हो? ये थे सहाबा इकराम के नजरियात, जो कायनात में अंबिया के बाद सबसे बुलंद जिनका रुतबा है, मकाम है, उस अबू बकर ने और तमाम सहाबा ने जो उस वक्त नमाज में थे, नमाज में सरकार की ताजीम की है। तुझे हमारा खड़े होकर ताजीमन दुरूद सलाम पढ़ना बुरा लग रहा है? सहाबा का अंदाज देखो। बात यहां पे खत्म नहीं होती। सहाबा का मिजाज ये था कि वो ताजीम मुस्तफा को नमाज पर भी तरजीह दिया करते थे। खुदा की कसम सहाबा का यही नजरिया था यार। ये बहुत अमानते हैं उलमा के पास। वो कहते हैं कि ये बातें क्लासरूम की होती हैं, ये खवास की बातें हैं, अवाम को नहीं पता चलेगा। मैंने कहा फितना बहुत है, अब अवाम को बताना पड़ेगा। सहाबा के नजरियात ये थे कि वो ताजीम रसूल को, ताजीम मुस्तफा को नमाज पर तरजीह दिया करते थे। 20-22 संदों के साथ ये हदीस रिवायत है। खैबर से वापसी पर मेरे आका ने नमाज पढ़नी थी, मौला अली की रहती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर अनवर अली की गोद में रखा, आराम फरमा हो गए। इधर सूरज गुरूब हो रहा है, अली सूरज को देखता है। नमाज जब वद्दुहा के मुखड़े पे नजर पड़ती है, सब कुछ भूल जाता है। देखो ना, पूर्व देखो, गोद में सरकार का रुख अनवर है, नमाज जा रही है। फिर नमाज भी नमाज वुस्ता, नमाज असर, जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, इसकी ताकीद भी बहुत ज्यादा की गई है। और अली वो है जो नातिक़े कुरान है। अली वो है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, दरवाजा उसका अली है। अली वो है जब घोड़े पर सवार होते हैं, एक पांव घोड़े की रिकाब में डालते हैं, तिलावत कुरान शुरू होती है, दूसरा पांव दूसरी रिकाब में जाता नहीं, खत्म कुरान हो जाता है। और मैंने कहा, जाहिल मुल्ला, तू मौला अली पाक से दीन ज्यादा जानता है। मौला अली पाक ने ताजीम रसूल को नमाज पर तरजीह दी है। सूरज गुरूब हो रहा है, मौला अली की नमाज रहती है, गोद में सरकार आराम फरमा रहे हैं। पूछा मौला अली ने अपने दिल के मुफ्ती से, क्या करना चाहिए? नमाज पढ़नी है। दिल ने आवाज दी, अली क्या हो गया है? ये नमाज भी तो इसी के सदके है ना, तो जिसके सदके मिली है उसी के सदके कुर्बान कर। आराम में खबर नहीं वाक़े करना। सूरज गुरूब हो गया। मेरे आका ने सलातो व सलाम मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक आंसुओं की वजह से जब बेदार हुए, फरमाया, अली किस चीज ने तुझे रुलाया है? अर्ज की मौला, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असर की नमाज कज़ा हो गई। मेरे आका ने सलातो व सलाम ने फरमाया, अशिफा जिल्द नंबर 1 में ये रिवायत मौजूद है, और दिगर भी कुतुब हदीस के अंदर ये मौजूद है। अच्छा बात सुने जी, मेरी तो नमाज रह गई है। अब मौला अली पाक ने ताजीम मुस्तफा को नमाज पर तरजीह दी, नमाज तरक हो गई। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने ज़ौक़ का जुमला बोलने लगा हूं, गोया के फरमाया, अली बताओ नमाज अदा पढ़नी है कि कज़ा पढ़नी है? अब ज़ौक़ की बात करने लगा हूं। गोया के मौला अली पाक ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदा हो जाए तो वारे न्यारे हो जाने हैं। सरकार ने हाथ उठा दिए, अर्ज की, मौला अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था, तू सूरज वापस पलटा दे। सारे पढ़े लिखे बैठे हो, नमाजी बैठे हो,
بتاؤ اللہ کی اطاعت نماز پڑھنے میں ہے یا نماز چھوڑنے میں ہے؟ نماز پڑھنے میں ہے نا۔ مولا علی پاک کی تو نماز چھوٹ گئی تھی اور سرکار علیہ السلام نے اپنے گورے گورے یہودہ والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کر کے کیا عرض کی ہے، مولا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ تو پتہ چلا اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، تعظیم مصطفیٰ ہی اصل دین ہے، اور سرکار کی اطاعت میں جو قضا ہو وہ قضا رہتی نہیں۔ مولا سورج واپس پلٹا دے، رب نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس پہ بڑی بحث کی ہے اس حدیث پہ، اور بڑی اس کی نوعیتیں بیان کی ہیں۔ میں مختصر یہ ذکر کر دیتا ہوں، جو اس کی ایک نوعیت تھی، سورج اس اعتبار سے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، جب یہ غروب ہوتا ہے نا اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، ادھر سورج کے سجدے کا وقت ہو گیا، ادھر میرے آقا کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا سورج واپس پلٹا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سورج تیرا سجدہ قضا ہوتا ہے ہو جائے، پر محبوب کی دعا نہیں قضا ہونی چاہیے، چل واپس چل۔ اور عشق کے میدان میں رہ کر ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں، گویا کہ رب نے فرمایا سورج تیرا سجدہ قضا ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میرے علی کی نماز نہیں قضا ہونی چاہیے، چل واپس چل۔ سورج واپس اپنے مقام پر آ گیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، تکتا رہا کب علی نماز پڑھے اور میں واپس چلا جاؤں۔ تو صحابہ تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام کو نماز پر بھی ترجیح دی ہے، یہ تھے صحابہ۔ اور یہ تعظیم ہم نے کوئی گھر میں بیٹھ کر نہیں گھڑی، تعظیم کا درس، اس کی تعلیم سرکار علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ان کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے راستے پر نہیں۔ تو پتہ چلا بڑوں کی تعظیم کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت ہے، یہ رسول اللہ کے دین سے ثابت ہے۔ جب رسول اللہ کی امت کے بڑوں کی تعظیم یہ دین اسلام کا حصہ ہے، تو پھر کیا خیال ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم ہیں، سب سے عرفہ اعلیٰ ہیں، ان کی تعظیم کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ پھر ضروری ہے ان کی تعظیم کا یہی انداز ہونا چاہیے جو اہل سنت کے اندر رائج ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کا انداز ہی وکھرا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ گئے نا، او جی ہم تو کعبے کے طواف کے لیے آئے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ روک دیا گیا تھا، ہم طواف کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بات یہ ہے تم آ گئے ہو، تم نے طواف کرنا ہے کر لو، تمہارے نبی کو اجازت نہیں۔ اب کعبے کا طواف اتنے کثیر علماء کرام یہاں پر موجود ہے، یہ اہل سنت کا مستند سٹیج ہے، یہاں مصطفی جلالی سب موجود ہے یہاں پہ، الحمدللہ یہ مستند سٹیج ہے اہل سنت کا۔ کعبے کا طواف عبادت ہے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، میرے آقا علیہ السلام عثمان سے حیا فرماتے ہیں۔ وہ عثمان جب ان سے کہا گیا اے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو، آپ نے فرمایا وہ طواف جو رسول اللہ کے بغیر ہو عثمان نہیں کرتا۔ عثمان غنی کا صحابی رسول کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے تعظیم رسول پر، تعظیم مصطفیٰ پر کعبے کے طواف جیسی عبادت کو بھی قربان کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا بھی یہ مزاج ہے، کوئی جتنا بھی بگڑتا ہے بگڑ جائے، جتنا بھی روٹھتا ہے روٹھ جائے، ہم ہر حال میں تعظیم مصطفیٰ کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہو سبحان اللہ جی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم کی بات کرتے ہو
دعوت کی حضور میرے گھر تشریف تو لائیے. اب سرکار کو لینے کے لیے خود ہی پہنچ گئے ہیں. ہر بات حوالہ اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں، میں مختصر ذکر کروں. سرکار اپنے غلاموں کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے آپ کے مبارک قدم گن رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیا ہو گیا ہے، کیا گنتی کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک قدم میرے گھر تک کتنے پڑتے ہیں، میں ان قدموں کی گنتی کر رہا ہوں. فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور یہ میری محبت ہے، میں آپ کی تعظیم کی خاطر ایسا کر رہا ہوں کہ جتنے قدم آپ کے میرے گھر تک پڑیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا. بتاؤ اتنی تعظیم ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں ہمارا کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے سے تجھے تکلیف ہو گئی؟ صحابہ کا مزاج تو یہ مزاج تھا. بخاری میں دکھائے، میں نے کہا امام بخاری کی دکھاؤ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بھی حدیث رسول کو اپنی بخاری میں لکھتے تھے، شرح بخاری کے صفحہ نمبر 5 پر ہے جو میرے پاس پڑی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث اپنی کتاب بخاری کے اندر درج کرتے تھے، لکھتے تھے پہلے غسل فرماتے تھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، پھر حدیث مبارکہ اپنی کتاب بخاری میں درج کرتے تھے. میں نے کہا امام بخاری کا جو یہ عمل ہے، میرا یہ چیلنج ہے، دکھائیں قرآن مجید کی کون سی آیت ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہو او محبوب کے غلاموں، او ایمان والو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی کتاب میں درج کرو تو پہلے تم نے غسل کرنا ہے، پھر 2 رکعت تم نے نفل پڑھنے ہیں، پھر وہ حدیث اپنی کتاب میں لکھنی ہے. نہ یہ بات قرآن میں ہے، نہ ہی یہ ذخیرہ حدیث سے یہ بات ملتی ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ تعظیم کی کہ جب بھی حدیث رسول کو اپنی کتاب بخاری میں درج کرتے تھے پہلے غسل فرماتے ہر حدیث پر، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر اس حدیث کو لکھا کرتے تھے. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. میں نے کہا سب سے بڑا بدعتی تیرے اصول کے مطابق تو پھر امام بخاری ہے. کیا خیال ہے؟ لگاؤ فتویٰ اور ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ بدعتی کے کتاب کا اگر امام بخاری پر اعتماد ہے تو مان لو جس نبی کے فرمان کی عزت ہے اس نبی علیہ السلام کی تعظیم بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا. اللہ اکبر. جب بھی حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے کبھی بھی بغیر وضو کے حدیث بیان نہیں کرتے تھے، پہلے باوضو ہوتے تھے پھر حدیث کو بیان کیا کرتے تھے. آپ کی خادمہ تھی، دروازے پہ کوئی آتا پوچھتے ہاں جی کیا کرنا ہے؟ امام مالک سے کام ہے. کرنا کیا ہے؟ اگر وہ کہتا فقہی مسئلہ پوچھنا ہے امام صاحب تشریف لاتے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور اس کو مسئلہ بتا دیتے. اور اگر وہ پوچھتا کہ جی میں نے تو حدیث پوچھنی ہے، حدیث سننی ہے، تو پھر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پہلے غسل فرماتے، خاص لباس پہنتے، آپ کے لیے تخت لگتا. آج لوگوں کو یہی بڑی تکلیف ہے، جب یہ محفل میلاد ہوتی ہے یہ سٹیج کہاں لکھا ہے، یہ ممبر کہاں پہ لکھا ہے، یہ صوفے کہاں پر ہیں، یہ سون کہاں پر ہے. اور میں نے کہا تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تجھے کیا پتا ہے کہ حدیث رسول بیان کرنے کے تقاضے اور اس کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ اگر حدیث کسی نے پوچھنا ہوتی، سننا ہوتی، آپ غسل فرماتے، خاص لباس پہنتے، تخت لگتا، خوشبو کو سلگایا جاتا، پر وقار طریقے سے بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے تھے. یہ تعظیم کیا کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ رسول اللہ کی حدیث کی. جب سرکار کے فرمان کی تعظیم اتنی ہے، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کتنی بلند ہوگی. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. میں اس وقت کی بات کرنے لگا ہوں اب جب یہ ایمان نہیں لائے تھے. صلح حدیبیہ کا معاملہ جب طے ہونے لگا نا، یہ کفار کی طرف سے آئے تھے. عروہ بن مسعود آئے تو جائزہ لیا، صورتحال کو دیکھا، دنگ ہی رہ گیا، حیران ہی رہ گیا یہ کیا ہو رہا ہے. صحابہ اکرام کو دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم مصطفیٰ جان رحمت پہ خفا ہے، صحابہ کا مزاج دیکھ. عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا میں نے اصحاب رسول کی صورتحال کو دیکھا، سرکار لعاب
ڈالتے ہیں تو صحابہ اکرام کی ہتھیلیوں میں آتا ہے. صحابہ اس لعاب کا کیا کرتے ہیں؟ برکت کے لیے چہروں پہ مل لیتے ہیں, اپنے سینے پہ مل لیتے ہیں. اور عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا حضور علیہ السلام کا جو وضو کا پانی ہوتا تھا وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے ہتھیلیوں پہ لیتے, برکت کے لیے اپنے چہروں پر جسموں میں مل لیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے, بوڑھے سے بوڑھا, کمزور سے کمزور صحابی سرکار علیہ السلام کے حکم کی تکمیل کے لیے جوان صحابہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا کہ سرکار کے حکم کی تکمیل میں ہی کر دوں. جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ گفتگو کرتے انتہائی دھیمے ادب کے لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے. عروہ بن مسعود فرماتے جب سرکار گفتگو فرماتے صحابہ اکرام اس طرح ساکن اور جامد ہو جایا کرتے تھے, یوں لگتا تھا ان کے کندھوں پر پرندے ہیں, حرکت اس لیے نہیں کر رہے کہیں پرندے اڑ نہ جائیں. اتنا ادب. عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا جب محبوب علیہ السلام کنگھی کرتے تھے, اگر کوئی منہ مبارک کنگھی میں آ جاتا صحابہ اکرام برکت کے لیے لیتے اس منہ مبارک کو محفوظ کر لیتے تھے. واپس پہنچے اپنی قوم میں اور کہنے لگا سنو میں بڑے بڑے درباروں میں کیسر و کسرا نجاشی بڑے بڑے متکبر بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, کسی بادشاہ کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی کہ اصحاب محمد رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. اور میں سنو ان کے مقابلے میں میدان کے اندر اترنے کا سوچنا بھی نہیں. جو اصحاب محمد رسول اللہ کے لعاب کو زمین پر نہیں آنے دیتے وہ تمہارے تیر و تلوار ان کی طرف کیسے جانے دیں گے؟ اگر تم ان کے مقابلے میں میدان میں اتر گئے تو اصحاب محمد تمہیں چیر کے رکھ دیں گے. یہ مسلمانوں کا دبدبا اور رعب کفر کے ایوانوں میں اس لیے تھا کہ یہ امت تعظیم مصطفیٰ پر متفق تھی. آج اگر کفر مسلمانوں پر غالب آیا ہے ان نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے آیا ہے جنہوں نے تعظیم مصطفیٰ کو شرک بتایا ہے, جنہوں نے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے ساتھ بغاوت قرار دیا ہے. میں کہتا ہوں جب تک اصحاب رسول یہ امت میرے آقا کی تعظیم پر متفق تھی اس وقت تک اسلام کا جھنڈا ہر جگہ بلند تھا. اگر چاہتے ہو ہم کفر پر حاوی ہو جائیں, کفر پہ غالب ہو جائیں, ایک ہی طریقہ ہے سرکار کی تعظیم پہ اکٹھے ہو جاؤ. مولوی کتنا وقت ہے یہ ملا جو اپنی تعظیم کا تقاضا کرتا ہے, جو اپنا پروٹوکول مانگتا ہے اور جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی عزت کو شرک بتاتا ہے. پنچایتی بات ہے یار, اس کو سمجھو. بخاری شریف کے اندر حدیث حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے قبہ پہنا ہوا ہے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا انہوں نے ایک برتن پکڑا ہوا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی ہے. حضرت جحیفہ عرض فرماتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے, بخاری میں نہ ہو ذمہ دار ہوں. حضرت جحیفہ کہتے ہیں میں نے بلال کو دیکھا ان کے پاس برتن ہے, بیچ میں سرکار علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی ہے. صحابہ اکرام دوڑ کر بلال کی طرف آ رہے ہیں, دوڑ کر آ رہے. کیوں؟ کہ یہ متبرک پانی ہمیں مل جائے. آج متبرک اشیاء کے بارے میں جو شرک بدعت کے فتوے دے رہے ہیں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہم نے گھر میں بیٹھ کر اپنی کتاب میں لکھا ہے. خدا کی قسم یہ وہ نظریہ ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو آج سے 1447 سال پہلے جس نظریے پہ اصحاب محمد علیہ السلام کھڑے تھے, الحمدللہ اسی عقیدے پہ آج اہل سنت کھڑی ہے. الحمدللہ. کس لیے دوڑ کر آ رہے تھے؟ ہمیں یہ متبرک پانی مل جائے. حضرت جحیفہ کہتے جس کو مل گیا, جو رہ گیا اس نے پتہ کیا کیا؟ مزہ آئے گا, محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیں. میرا ٹائم مکمل ہو گیا میرا ٹائم مکمل.
लुत्फ लेने पूरा इस बात का। हजरत सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जिसको वो मुतबर्रिक पानी मिल गया, जो सहाबी रसूल रह गया, उसने पता क्या किया, अपने दूसरे साथी का जो हाथ तार था ना, उसके ऊपर हाथ रख के मस कर लिया, ताकि ये बरकत हमें भी नसीब हो जाए। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत के तमाम जो नजरियात हैं अल्लाह के फजल से वही हैं जो सरकार के असहाब के थे। इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं। ले जी, टाइम काफी हो गया। सिर्फ एक पैगाम और एक नजरिया, एक मैसेज आपको देना चाहता हूं। हम जो मिल बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, इसका कुछ मकसद है। मकसद क्या है? आज सिर्फ यही बात करूंगा कि चाय की प्याली पे बिकना नहीं है। दुनिया का जितना भी नुकसान हो जाए बर्दाश्त कर जाना। दुनिया के घाटे नफा नुकसान होता ही रहता है, अल्लाह करम करेगा हो जाएगा। ईमान का नुकसान कभी भी बर्दाश्त ना करना। समझ आ रही है ना जी? सहाबा इकराम तो हुजूर की मोहब्बत में चाचा जो है, भतीजा जो है चाचे के मुकाबले में खड़ा हुआ कि नहीं, भांजा मामू के मुकाबले में आ गया, रिश्तेदार रिश्तेदार के मुकाबले में आ गया था। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहां दीन खड़ा, इससे जोदारी नहीं हो सकती। रिश्तेदारी, मोहल्लेदारी, इलाका, ये वो फजूल चीजें हैं। बस इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फासलिहू बैना अखवैकुम, मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, बाकी दूसरे का तो मसला ही कोई नहीं है। बस मैसेज और पैगाम ये है कि जिससे भी मोहब्बत करनी है अल्लाह और उसके रसूल के लिए करनी है, और जिससे नफरत रखनी है वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए करनी है। मरना भी हुजूर के दीन के लिए है, जीना भी सरकार के दीन के लिए है।